صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ان آیات کا جو سورہ نساء، اس آیت کا ایک ہی آیت پڑھی ہے میں نے، جو سورہ نساء کی 84ویں آیت ہے، ترجمہ یہ ہے: اور جب بھی ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی بات پہنچے وہ اسے مشتہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب ان تک کوئی بات پہنچی تو انہوں نے مشتہر کرنے کی بجائے اللہ اور خدا کے رسول یا اس کی طرف اس بات کو لوٹا دیا جو صاحب امر ہو. ایسی صورت میں جو صاحب علم لوگ ہیں وہ ان باتوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر ان سے استنباط کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کیوں ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے. اور اگر خدا کا خاص فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم میں سے اکثر لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے. دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، موجود پاتے ہیں یا نہیں موجود پاتے، بنیادی طور پر خواہ ہمارے علم میں ہوں یا نہ ہوں، ہر قسم کی بیماریوں کے بیج دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، کچھ جراثیم کی صورت میں، کچھ دیگر اسباب اور محرکات کی صورت میں. اور بیماری کے اسباب موجود ہونے کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ ہر وقت وہ بیماری ہر انسان کو لاحق ہو. جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات اسی فضا میں کوڑ کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، سل کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، نزلے، زکام اور فلو کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، اور کئی قسم کے ایسی امراض کے بیج موجود ہوتے ہیں جن کے تصور سے بھی ہم خوف کھاتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو کہ وہ سانس جو ہم لے رہے ہیں ان میں کتنے جراثیم ہیں اور کس کس نوعیت کے ہیں، تو خوف سے کمزور دل آدمیوں کی زندگی اجیرن ہو جائے، ہر سانس پہ ان کو دھڑکا لگ جائے. وہ پانی جو ہم پیتے ہیں اگر اس کے اندر موجود مختلف قسم کے جراثیم کا ہمیں علم ہو جائے تو ہر گھونٹ تشفی کی بجائے ایک خوف کی آگ لگا دے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اگرچہ خطرات کے مواقع ہر جگہ موجود ہیں اور ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان سب بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے. ہاں، ہم میں سے جو کمزور ہیں وہ قلیل تعداد وہ ان بیماریوں کا شکار ہو بھی جاتی ہے. جیسے دنیا میں یہ نقشہ ہے ویسا ہی روحانی اور مذہبی دنیا میں بھی ہمیں نقشہ نظر آتا ہے.
بیماری کے پھیلنے کے لیے محض جراثیم کا ہونا کافی نہیں. جراثیم تو ہمیشہ موجود ہی رہتے ہیں، اور بھی کئی ایسے عناصر ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں تو عام معمولی دکھائی دینے والی بیماریاں بھی نہایت خوفناک قسم کی وبائی صورتیں اختیار کر جاتی ہیں. پیچس سے لوگ مرنے لگتے ہیں، نزلوں سے لوگ مرنے لگتے ہیں، اسہال عام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب یہ وبا کی شکل میں پھیلتی ہے بیماری تو نہایت ہی خوفناک صورتیں اختیار کر جاتی ہے. تو فضا کا ہونا بھی ضروری ہے. موسم، گرمی اور سردی، خشکی اور تری، یہ ساری چیزیں اس میں ایک کردار ادا کرتی ہیں. پھر ہر انسان کا اپنا رد عمل، اس کے اندر جو خدا تعالیٰ نے مخفی توانائی رکھی ہے، اس کی کیفیت، اس کی اس وقت کی حالت کیا ہے جس وقت وہ بیماری پنپ رہی ہے. یہ سارے امور مل کر بعض دفعہ بیماریوں کو ابھار کر منظر عام پر لے آتے ہیں، بعض دفعہ ان کو دبا کر نظروں سے بالکل غائب کر دیتے ہیں. لیکن بالعموم خدا کی یہ تقدیر کار فرما دکھائی دیتی ہے کہ اگر خدا کا فضل اور خدا کی رحمت شامل حال نہ ہوتے تو ہم میں سے اکثر ان مادی شیطانوں کا شکار ہو جاتے. بس روحانی دنیا میں بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ایسی ہی کیفیتیں ہوا کرتی ہیں. اور جس طرح ان بیماریوں سے بچنے کے لیے دنیا کے اہل علم ان کی نشاندہی کرتے ہیں، خطرات سے پوری طرح متنبع کرتے ہیں، پریکاشنری میجرز، حفاظتی اقدامات جو پیش بندی کے طور پر کیے جاتے ہیں ان سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں. اور بہت سی ایسی بیماریوں سے انسان اس علم کی بنا پر بچ سکتا ہے کہ وہ بیماریاں کیا ہیں، کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، کس طرح پھیلتی ہیں، اور ان کے دفاع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. قرآن کریم ایک ایسی کامل روحانی امراض کی شفا کی کتاب ہے کہ جس نے صرف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد شفا کے گر نہیں سکھائے، بلکہ بیماریوں میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی ان کے متعلق ہر قسم کے احتمالات سے ہمیں متنبع کر دیا. اس تفصیل سے ہر روحانی مرض، خواہ وہ انفرادی ہو یا قومی ہو، اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. ایک بیماری ان بیماریوں میں سے ایسی ہے جو قوم کے مورال کو گرانے والی ہے، قوم کو مایوس کرنے والی ہے، اور خطرات کے وقت یا شدید ابتلاؤں کے وقت اگر وہ کسی قوم کو لاحق ہو تو اس کی تقدیر کی کایا پلٹ سکتی ہے. جیتی ہوئی قومیں بھی بعض بھی ایسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو کر بازیاں ہار جایا کرتی ہیں. چنانچہ جیسا کہ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی، جرمن قوم نے جنگ کے دنوں میں جو 5th کالم کا تصور پیش کیا وہ یہی تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور حملہ کسی قوم کے مورال پر ہوا کرتا ہے. اس لیے ایسے ایجنٹ خفیہ ہر جگہ پھیلا دیے جائیں جو دن رات صبح شام باتیں کر رہے ہوں ہر قسم کی، اور ان میں ایسی باتیں بھی شامل ہوں جو بالارادہ قوم کے حوصلے کو گرانے والی ہوں، اپنے مقصد سے مایوس کرنے والی ہوں، ان لوگوں پر عدم اعتماد پیدا کرنے والی ہوں جو ان کے رہنما ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ان کے انتظامی امور ہوتے ہیں، اپنے افسروں سے بددل کرنے والی، اپنے ماتحتوں سے بددل کرنے والی. غرضی کے ایک باقاعدہ سازش کے نتیجے میں اور سوچ اور فکر کے نتیجے میں ایک باقاعدہ پلان بنائی جاتی تھی، اور اس کے مطابق پھر ان افواہوں کو پھیلایا جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جبکہ بڑی تیزی کے ساتھ عرب سوسائٹی
انتہائی شدید قسم کی روحانی بیماریوں سے نکل کر ایک عظیم الشان صحت مند دور میں داخل ہو رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ روحانی ترقی کر رہی تھی، اس وقت بھی اس قسم کے منصوبہ بندی کے ساتھ کیے جانے والے حملے مسلمان سوسائٹی پر ہو رہے تھے۔ کچھ حملے تو وہ تھے جو تلوار اور تیر کے حملے تھے جو نظر آ جاتے تھے، اس کے علاوہ مدینے میں ہر طرف افواہیں پھیلانے والے بھی موجود تھے، شرارت کرنے والے موجود تھے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اعتماد اٹھانے والی باتیں کرنے والے موجود تھے، آپ کی امہات کے اوپر حملہ کرنے والے، امہات المومنین، آپ کی ازواج مطہرہ پر حملہ کرنے والے لوگ موجود تھے، مومنوں کے متعلق عموماً بد زبانی کرنے والے اور ایسی باتیں پھیلانے والے موجود تھے جس سے خود مومنوں کی جماعت کے متعلق اطمینان ختم ہو جائے اور اعتماد اٹھ جائے، اور ان سب باتوں کو قرآن کریم نے محفوظ فرمایا ہے۔ تعجب ہوتا ہے، اگر جو عام آدمی سرسری نظر سے دیکھنے والا ہو اس کو ضرور تعجب ہوتا ہے کہ کیا ضرورت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مومنوں اور مسلمانوں اور مدینے میں رہنے والوں کے متعلق یہ نقشے کھینچنے کی۔ بعض نقشے ایسے خوفناک نظر آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، اچھا اس زمانے میں بھی یہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی سچائی کے دلائل میں سے ایک عظیم دلیل ہے۔ سچائی کی کتاب ہے، کسی چیز پر پردہ نہیں ڈالتی، ہر بات کو محفوظ کرتی ہے اور سچی اور حقیقی تاریخ دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی میں بھی بیمار لوگ ہوتے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی کو بیمار دکھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کو برا کہنے والے بھی ہوتے ہیں اور بروں میں اچھے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہر قسم کے پہلو جو ایک سوسائٹی میں جو ترقی کر رہی ہے، صحت یا عدم صحت کے موجود ہیں، وہ سارے قرآن کریم میں محفوظ فرما دیے ہیں۔ اور جو بیماریاں پھیلانے کا ذکر ہے ان میں ایک ایسی چیز ہے جس کو خاص طور پر میں نے آج کے لیے چنا ہے، وہ یہی ہے کہ بعض لوگ سادگی سے عادتاً اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ جو بات سنی اسے آگے پہنچا دیا۔ چنانچہ یہاں جن لوگوں کا ذکر ہے اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہاں شریروں کا ذکر نہیں ہے، وہ دوسری آیت میں ہے جس کا میں آگے ذکر کروں گا۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو خواہ امن کی بات پہنچے خواہ خوف کی بات پہنچے، انہوں نے آگے بات کرنی ہے، اتنی عقل نہیں کہ خود پہچان سکیں کہ بات مناسب بھی ہے کہ نہیں، اس کے اندر کوئی بدی کے پہلو تو مضمر نہیں ہیں، شرارت تو نہیں مخفی، یہ ساری باتیں دیکھنے کی وہ بیچارے اہلیت نہیں رکھتے لیکن خود شرارت نہیں کرنے والے، ورنہ وہ صرف خوف کی باتیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں سے الزام اٹھانے کے لیے قرآن کریم نے عجیب اسلوب اختیار فرمایا ہے یہ لوگ ان کو تم متہم نہیں کر سکتے، یہ بیچارے تو امن کی باتیں ہیں وہ بھی پھیلا دیتے ہیں، خوف کی باتیں ہیں وہ بھی پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن نصیحت فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ جب کوئی باتیں سنو تو ان لوگوں تک پہنچایا کرو جن کا ان امور میں انتظامی تعلق ہے، جن کے سپرد خدا تعالیٰ نے معاملات کی باغ ڈور رکھی ہے، سپرد کی ہوئی ہے، وہ لوگ یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک وہ میں موجود رہے، پہلا حق ان کا تھا کہ ان تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ان کو خدا نے فہم بخشا ہے، ان کو استطاعت عطا فرمائی ہے کہ وہ چھان بین کر سکیں اور پھر وہ بتائیں کہ اس بات میں کہ پھیلانے میں کوئی آر تو نہیں، کوئی نقص کا خطرہ تو نہیں، کوئی شر کا پہلو تو نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ارادتاً شرارت اور بدی کی نیت سے باتیں پھیلاتے ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر یہ منافق لوگ، وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں، وہ لوگ جو عادتاً مدینے میں غلط خبریں پھیلانے والے ہیں اور نیت کے ساتھ شرارت کی خبریں پھیلاتے ہیں، وہ اس بات سے غافل نہ رہیں کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تجھے ان کے اوپر مسلط فرما دے اور ان کے پیچھے لگا دے، پھر وہ اس حال کو پہنچ جائیں کہ بہت شاذ کے طور پر تیرے ارد گرد دکھائی دیں گے، ورنہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر باہر جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو بعض دفعہ عمدن شرارت، بعض لوگ عمدن شرارت پھیلانے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان دونوں آیات کا ایک گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بے خیالی میں، بغیر کسی عمدن، کسی بل ارادہ شرارت کے اگر تم باتیں کرتے ہو تو ذمہ داری سے مبرہ قرار نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ اسی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ارادتاً شرارت کے ساتھ بعض باتیں پھیلاتے ہیں، تم ان کا ذریعہ بن جاتے ہو، ان کا میڈیم ہو جاتے ہو، تمہارے ذریعے بجائے باوجود اس کے کہ تم اس آغاز میں شر میں شامل نہیں تھے، تمہارے ذریعے وہ شر دوسروں میں پھیلتا ہے اور اس لحاظ سے تم الزام کے نیچے آ جاتے ہو۔ اس لیے تمہیں اس عادت کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ عادت مجرمانہ عادت ہے جو شر کو پھیلانے کا موجب بنتی ہے۔ بین ہی اسی قسم کا تعلق ایک اور بیماری کا بھی بعض لوگوں سے ہے، اور اس بیماری کا پھر اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ہے غیبت کی بیماری۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اس میں فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں۔ کسی میں برائی دیکھتے ہیں تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں کسی بے تعلق شخص سے اس برائی کا ذکر کریں۔ چنانچہ اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مزید تفصیل سے بیان کرتے ہوئے اس کی ایک ایسی مثال دی جس سے وہ تعلق کھل کر سامنے آ جاتا ہے جو ان دونوں آیات کے درمیان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اور وہ غیبت اس تک نہیں پہنچتی جس کی جا رہی ہے، کوئی شخص وہ اس برائی کی بات اس کو پہنچاتا ہے جس کے متعلق کی جا رہی ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے تیر مارا ہو کسی کی طرف اور اس کو لگا نہ ہو، اس کے پاؤں کے نیچے، پاؤں قدموں میں آ کے گر گیا ہو۔ کوئی شخص اس تیر کو اٹھائے اور اس کے سینے میں گھونپ دے کہ یہ تو تمہارے سینے کے اوپر چلایا گیا تھا، پہنچا نہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو نیچے سے اٹھا کر تمہارے سینے میں داخل کر رہا ہوں، جو اصل مقصد تھا اس تیر کے چلانے کا۔ بس بعض لوگ تیر چلاتے ہیں، بعض ان تیروں کو ان جگہوں تک پہنچاتے ہیں جہاں نہیں پہنچانا چاہیے، بعض شرارت کرتے ہیں، بعض شرارت کا اعلی کار ہو جاتے ہیں۔ اور غیبت کا اس مضمون سے بھی بڑا تعلق ہے، کیونکہ جو پہلی دو آیات میں بیان ہوا، کیونکہ یہ جو بیماری ہے باتیں کرنے کی، اس کا غیبت سے براہ راست ایک گہرا تعلق ہے۔
باتیں کرنے والے باتوں کا چسکا لیتے ہیں، اور جن کو باتیں کرنے کا چسکا پڑے کہ خبریں افواہیں مشہور ہو رہی ہیں کہ جی وہاں تو یہ بات ہو رہی ہے، وہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہ باتیں ہمیں پہنچی ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں، اس کے کئی قسم کے محرکات ہیں۔ ایک تو سب سے سادہ، سب سے پہلا محرک تو یہ ہے کہ ہر شخص کو صاحب علم بننے کا شوق ہے، یہ ظاہر کرنے کا شوق ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے جو تمہیں پتہ ہے، یہ خبر کسی کو نہیں پتہ، مجھے پتہ لگی ہے۔ اس لیے جو بھی نئی خبر کسی کو سوسائٹی میں سناتا ہے وہ اس بات کا لطف لے رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ چنانچہ اس قسم کے لوگ پھر آگے کئی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ باتیں کر کر کے مبالغے کی عادت پڑتی ہے، کیونکہ خبر اگر سننے والوں کے دل میں کوئی تحریک پیدا نہ کرے، کوئی ارتعاش پیدا نہ کرے، تو بعض دفعہ خبر سنانے والا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کوئی خبر سناتا ہے کہ اچھا یہی اتنی سی بات تھی، کیا فرق پڑتا، پھر یہ کون سی سنانے والی بات ہے۔ تو جس کو عادت ہے اس قسم کا مزہ لینے کی، وہ پھر اس میں مبالغہ شامل کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ اس طرح ہوا تھا واقعہ، اور اس معمولی سے چسکے کے نتیجے میں ایک اور برائی جنم لینے لگتی ہے، اور پھر مبالغے میں ایک دوسرے سے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے عجیب مبالغے بن جاتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے ان خبروں کو سن کے، مگر جن سوسائٹیوں کو ان گپوں کی عادت پڑ جائے وہ پھر سننے والے بھی چسکے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ہمارے علم میں ہیں ایسے لوگ بھی جو مشہور تھے گپیں مارنے میں، ان کی ساری عمر گزر گئی اس قسم کی گپیں سنانے میں، اور بعض لوگ جو ان کی مجلسوں کے عادی تھے وہ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس بات میں ضائع کر بیٹھے کہ ان کی گپیں سننے کے لیے ان کی مجالس میں جاتے تھے۔ پتہ تھا گپیں مارتے ہیں، پتہ تھا جھوٹ ہے، لیکن ایک جھوٹ سنانے کا عادی، ایک جھوٹ سننے کا عادی بن گیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر حسد کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ اس بیماری کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو سوسائٹی میں کچھ لوگ اچھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جن کو خدا تعالی نے کئی قسم کی نعمتوں یا انتظامی برتری سے نوازا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان چیزوں سے محروم ہیں، وہ خود تو کچھ حاصل کر نہیں سکتے، ان کی ٹانگ کھینچ کے ان کو نیچے گرا کر نسبتاً اپنے قریب لے آتے ہیں۔ یعنی اس کا نفسیاتی پس منظر یہی ہے کہ فاصلے کم ہوں، اونچے اور نیچے کے درمیان جو فاصلے ہیں ان میں وہ کچھ تھوڑی سی کمی آ جائے، تو ایک اچھے آدمی کے متعلق کہیں گے وہ تو بہت برا آدمی ہے، ایک نیک آدمی کے متعلق کہیں گے تمہیں نہیں پتا یہ برائیاں وہ کرتا ہے، ایک ایسا منتظم جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عدل اور انصاف سے کام کرنے والا ہے، اس کے متعلق کہیں گے تمہیں نہیں پتا اس نے کتنی بڑی کار رکھی ہوئی ہے جماعت کی، اور کیا ضرورت تھی اتنی بڑی کار کی، اتنا خرچ اس نے کیا، فرسٹ کلاس میں چلا گیا، اس کو کیا ضرورت تھی فرسٹ کلاس میں جانے کی۔ غرضی کہ کوئی نہ کوئی ایسا عذر وہ تلاش کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں جس شخص کی نیک شہرت ہے اس کی شہرت بد ہو، اور لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ ہم جیسا ہی ہے، ایک کوئی خاص ایسا آدمی نہیں، وہ جو سمجھا جاتا تھا کہ بڑا فرق ہے ہم میں اور اس میں، وہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ اس کے خبر کا چسکا بھی پڑ جاتا ہے، پھر انتقام کا جذبہ بھی پورا ہوتا ہے۔ جس شخص کو اپنے سے اچھا دیکھتے ہیں اس کو چوٹ لگا کر دل تھوڑی سی تسکین پاتا ہے، اور ان کے ارد گرد پھر وہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جن کو ایسے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی انتظامی شکوہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچی ہو، اور گروہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے ارد گرد سادہ نوجوان جن کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے مجلسوں میں بیٹھنے کی اور باتیں سننے کی، اور صحیح تربیت نہیں ہوتی جو اسلامی تربیت ہے ان آیات میں جس کا بیان ہے۔ عدم تربیت کے نتیجے میں
وہ اپنے آپ کو قصور ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھے ہیں یہ سنا رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. تو یہ ساری بیماریاں جس طرح سے پنپتی ہیں، کہاں کہاں پرورش پاتی ہیں، کن حالات میں پرورش پاتی ہیں، قرآن کریم میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں. اور صرف یہ 3 آیات نہیں، متعدد آیات ہیں جن میں اس بیماری کے ہر پہلو کا تذکرہ فرمایا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن قوموں میں یہ بیماریاں آ جائیں وہ ہلاکت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ نہیں جانتی کہ دشمن مخفی طور پر ان پہ حملے کر رہا ہے اور ان حملوں کو کامیاب بنانے کے لیے خود ان کو استعمال کر رہا ہے. خصوصاً جب خطرات کے وقت ہوں، جب قوموں پر ابتلائیں ہوں، اس وقت دشمن اور زیادہ تیزی اختیار کرتا ہے اور زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ مومن کو ان بیماریوں کے حملوں کے خلاف مستعد ہونا چاہیے اور ہر دفاعی کوشش کرنی چاہیے. وہ دفاعی کوششیں کیا ہیں؟ بالکل سادہ معمولی چند باتیں، بظاہر معمولی نظر آنے والی چند باتیں ہیں جو ان سب بیماریوں کے خلاف عظیم الشان دفاع کی طاقت رکھتی ہیں. سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا، قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایک آدمی دوسرے کے خلاف بات نہ کرے، اور اگر وہ غیبت کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی مکروہ دی، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہو. مومنوں کو فرمایا وہ اخوہ ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مردہ بھائی کے اندر 2 باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو موجود نہیں ہوتا بیچارہ، دوسرا ویسے بھی دفاع کی طاقت نہیں رکھتا. مردے کے اوپر آپ جتنے چاہے حملے کریں وہ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا. تو ایسا شخص جو غائب ہے، غائب ہونے کے لحاظ سے اس کی ایک مردے سے مشابہت پائی جاتی ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھ پہ الزام کیا لگائے جا رہے ہیں، اس بیچارے نے اپنا دفاع کیا کرنا ہے. اور جو باتیں کرنے والے ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، وہ چسکا ہوتا ہے ان کے چسکے کے اظہار کے طور پر فرمایا مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. چسکے تو پورے کر رہے ہو لیکن بڑے بدبخت ہو. یہ گوشت تو نہیں ہے چسکے پورے کرنے کے لیے، یہ تو ایک نہایت ہی ذلیل اور مکروہ غذا ہے تمہارے لیے. کیسی کامل مثال دی ہے. فطرت کے جو پوشیدہ راز ہیں وہ اس میں ظاہر کیے گئے. جو شخص ان باتوں کو سنتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، وہ بھی اس مجلس محفل میں شریک ہو جاتا ہے، وہ بھی اس دعوت میں سے حصہ پاتا ہے، کیونکہ وہ بھی لذت حاصل کرتا ہے کچھ نہ کچھ. اور ایسا ہی ہے جیسے کسی امیر آدمی کی دعوت میں کوئی غریب بھی پہنچ جائے اور کہے کہ آؤ، لوگ کہتے ہیں پنجابی میں سلا مارنا، کہ آئیے آپ بیٹھیں، تشریف لائیے، وہ بھی ساتھ 2 لقمے کھا لیتا ہے. تو غیبت کرنے والے کے ساتھ شامل ہونے والا بھی شروع میں ویسے مجرم بنتا ہے اس کے ساتھ شریک ہو کر، بعد میں پھر وہ خود عادی بنتا ہے. اور دوسرا مرض جو عام انسانوں میں پایا جاتا ہے، بات کو آگے پہنچانے والا، اس کا ذکر فرمایا کہ تم میں سے تو اکثر لوگ ایسے ہیں لا علمی میں جو بات سنتے ہیں آگے کر دیتے ہیں. بس ایک طرف غیبت سنو گے، اگر تم میں یہ عادت پائی گئی کہ بات آگے کرنی ہے تو تم وہ بات آگے کرنی شروع کر دو گے، اور سوسائٹی میں ہر طرف یہ باتیں پھیل جائیں گی. پھر تیسرا درجہ وہ ہے کہ غیبت عام نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک شریر انسان عمدن قوم کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے. اور ایسی سوسائٹی جو غیبت کے مرض میں مبتلا ہو اور غیبت کو برداشت کر چکی ہو، روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا چکی ہو، اور جس کے لوگوں میں یہ عادت پڑ گئی ہو کہ آگے بات پہنچاتے ہیں، وہ بہترین شکار ہیں
ایسے دشمنوں کا، اس سے بہتر فضا ان کو نہیں مل سکتی۔ بس یہ وہ فضا ہے جہاں جراثیم پھر وبا کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ لوگ بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جماعت ان باتوں کے خلاف متنبہ ہو۔ سب سے اول ذمہ داری اہل ربوہ کی ہے، کیونکہ آج دشمن کی شرارتوں کا سب سے بڑا نشانہ ربوہ بنا ہوا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اہل ربوہ میں اس قسم کی باتیں پھیلانے کے لیے آج ہی نہیں، بلکہ جب سے ربوہ بنا ہے اس کے آغاز ہی سے بعض لوگ عمدن مقرر کیے جاتے ہیں۔ دشمن بعض لوگوں کو خریدتے ہیں، ان کو مقرر کرتے ہیں کہ جھوٹی باتیں پھیلاؤ، اور ہر قسم کے لغو خیالات ان کے اندر جاری کیے جاتے ہیں، ہر قسم کے یعنی ایسی باتیں، الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے بڑوں پر کہ جن کو سننے کے بعد، جن کو برداشت کرنے کے بعد پھر ان کے اندر کئی قسم کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک الزام ہے مثلا ناانصافی کا، ظلم کا، بے حیائی کا، جو کسی انسان ایسے انسان پر لگایا جا رہا ہے جس کی کوئی شخص عزت کرتا ہے یا کسی لحاظ سے اس سے بڑا ہے، تو اس الزام کو برداشت کرنے کے نتیجے میں ان برائیوں کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہیں، ایک اور برائی اس میں یہ پیدا ہوگی، وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا جی جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں، جب بڑے ایسے کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہے، ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے نتیجے میں اس سوسائٹی میں پھر اس قسم کے جواب ہر نصیحت کرنے والے کو ملنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے کہیں کہ میاں تم نے اخلاق سے بات کرو، جی جانے دو، فلاں صاحب جو ہیں وہ تو اس طرح بات کرتے ہیں۔ اپنے بچیوں کو پردہ کراؤ کہ جانے دو جی فلاں ناظر ہے اور فلاں ہے، اس کی بچیاں تو بے پردہ پھرتی ہیں۔ یہ تو کچھ چیزیں تو سامنے نظر آنے والی ہیں، کچھ کثرت کے ساتھ ایسے جھوٹے الزام ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوا کرتی، اور چونکہ سوسائٹی اس مرض کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں دفاع کی طاقت نہیں رہتی، ہر نصیحت کرنے والے کی نصیحت بیکار چلی جاتی ہے، ہر انسان کے اخلاق خطرے میں پڑ جاتے ہیں، وہ دن بدن ان جھوٹی خبروں کی وجہ سے خود بھی زیادہ ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے اور زیادہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ آج کل جن حالات میں سے جماعت گزر رہی ہے، ہم پر یقیناً بعض نہایت خبیث فطرت لوگ جاسوسوں کے طور پر، نمائندوں کے طور پر مسلط کیے جاتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں، کچھ نہیں پکڑے جاتے، مگر قرآن کریم نے جن باتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جن باتوں کے متعلق ہمیں اشارہ نہیں مطلع فرما دیا ہے کھول کھول کر، ان باتوں پر آپ عمل کریں تو خواہ آپ کو کوئی منافق نظر آئے یا نہ آئے، خواہ کوئی جاسوس ہو یا اتفاقاً بات کرنے والا ہو، یہ بیماری آپ کی سوسائٹی میں پھیل ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اس کا سب سے اہم علاج یہ بتایا کہ جب تم کوئی بات سنتے ہو، تمہارا حق نہیں ہے کہ اس بات کو آگے پہنچاؤ، تمہارا فرض ہے کہ جو لوگ ان باتوں پر نگران مقرر ہیں ان تک اس بات کو پہنچاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے متعلق بات کی جاتی ہے اس کو پہنچاؤ، اس کے متعلق تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما چکے ہیں۔ کیسی عظیم الشان بات ہے، فرمایا غیبت کو اس تک پہنچانے کا حق تمہارا نہیں ہے جس کو کہا جا رہا ہے، ورنہ پھر اور قسم کے فساد پھیلنے شروع ہو جائیں گے۔ جن کا کام ہے اس قسم کے شریروں کو پکڑنے کا، ان تک پہنچو، ان کو بتاؤ کہ یہ بات ہم نے سنی، اور جس سے سن رہے ہو اس کو قرآن کریم کا یہ پیغام دو کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تمہیں کیا حق ہے کہ تم کسی کی بات ہم تک پہنچا رہے ہو، ہمارا تعلق کیا ہے اس بات سے۔ بس اگر یہ باتیں پھیلتی ہیں، اور بعض امور کے متعلق مجھے اطلاع ہے کہ پھیلائے جا رہے ہیں، تو ان کا پھیلنا بتا رہا ہے کہ سوسائٹی میں کوئی بیماری آ گئی ہے۔ جو دفاع کی قوتیں قرآن کریم نے عطا فرمائی ہیں، وہ
یا موجود نہیں یا کمزور ہو چکی ہیں۔ اگر ہر فرد سوسائٹی کا اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لے کہ بات کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو، میرا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عزیز ہو یا دشمن ہو، قطع نظر اس کے کہ بات کرنے والا کون ہے، اگر ایسی بات کرے گا جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، جو ایک خبر اور ایک افواہ پھیلانے والی بات ہے، تو میں قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق اسے افسران متعلقہ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اگر ہر شخص یہ فیصلہ کر لے تو اس بیماری کے پھیلنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ جتنا مرضی کوئی خرچ کرے بعض منافقوں کو خریدنے پر، جتنی چاہیں افواہیں بنائے، ہر قدم پر اس کے لیے روک بن جائے گی، ہر قدم پر ایک ریزسٹنس قائم ہو جائے گی اور وہ چیز آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ جیسے نان کنڈکٹر ہوتے ہیں بعض مسالے، بعض مادے، ان کے اندر بجلی یا گرمی یا سرایت نہیں کر سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی، کیونکہ ان کا ہر ذرہ ریزسٹ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھ سے آگے نہیں جاؤ گے تم، سوائے اس کے کہ مجھے جلا دو۔ چنانچہ جو گرمی کے نان کنڈکٹرز ہیں وہ ان کے اندر ایک غیر شعوری قربانی کا ایک عجیب دلچسپ منظر دکھائی دیتا ہے۔ ہر ذرہ جس کے اوپر گرمی حملہ کرتی ہے وہ آگے گویا سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے پچھلے ذرے تک اس کو نہیں پہنچنے دینا، ہاں میں جل جاؤں گا تو پھر تمہیں حق ہے کہ تم پچھلے تک پہنچ جاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو وہ مومنوں کی سوسائٹی جس کو قرآن کریم نے باشعور طور پر افواہوں کے خلاف مستعد کر کے کھڑا کر دیا اور ہر فرد کو پابند کر دیا ہو کہ جب تک تم تک بات پہنچے تو یہ فیصلہ کیے بغیر کہ یہ امن کی بات ہے یا خوف کی بات ہے، معصوم بات ہے یا شرارت والی بات ہے، ایسی بات جو افواہ کا رنگ رکھتی ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم متعلقہ افراد تک اس کو پہنچا دو، اور تمہارا فرض ہے کہ ایک شخص کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی خاطر اس بات تو اس تک نہ پہنچاؤ تحقیق سے قبل، جب تک یعنی متعلقہ افراد کو پہنچائے بغیر اس شخص کو نہ پہنچاؤ جس کو تم متعلق سمجھ رہے ہو، یعنی جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور افسران متعلقہ کو پہنچاؤ۔ اگر یہ رسم شدت کے ساتھ قائم ہو جائے تو ایسی سوسائٹی بیماریوں کے پھیلنے سے بالکل بالا ہو جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ بس اہل ربوہ کو خصوصیت کے ساتھ اور دنیا کی تمام جماعتوں کے افراد کو بالعموم میں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ عادت بنا لیں، اپنی ایسی عادت بنا لیں جسے فطرت ثانیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسے حالات آتے رہتے ہیں۔ آج آپ امن میں ہو سکتے ہیں مگر وہ جراثیم موجود ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے فضا بدل جائے۔ اگر آج آپ کی عادتیں بگڑی ہوں گی اور آپ کو عادت ہوگی باتیں سن کر آگے پہنچانے کی، تو آپ جراثیم کے شکار کے لیے ایک موزوں زمین کے طور پر تیار بیٹھے ہیں، آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس واسطے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آپ کی نسل پر نہیں تو اگلی نسل پر، جب بھی خطرے کا وقت آئے گا آپ دفاع کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے غیبت کے خلاف جو قرآن کریم نے عظیم الشان تعلیم دی ہے اسے معمولی نہ سمجھیں، چوکس ہو کر اس کے خلاف ہمیشہ نگران رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی نگران کریں۔ عجیب بات ہے کہ غیبت جہاں سے پھوٹتی ہے، جہاں زیادہ پلتی ہے، یعنی عموماً مستورات میں، ان کی غیبت عموماً قومی طور پر اتنی نقصان دہ نہیں ہوا کرتی، کیونکہ ان کی غیبت کی سطح نیچے چھوٹی ہوتی ہے۔ عموماً عورتوں کی باتیں عورتوں کے خلاف، کسی کے لباس پر طعنہ، کسی کی ادائیں خراب بتائی جاتی ہیں، کسی کے کردار کے اوپر معمولی سا حملہ۔ لیکن مردوں میں جب یہ بیماری پھیلتی ہے تو نہایت خطرناک شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مردوں
کو ویسے اپنے کاموں کی نوعیت کے لحاظ سے زیب نہیں دیتی، اور دوسرے وہاں قومی نقصان پہنچانے کا موجب بنتی ہے۔ عورتوں میں آپ بہت کم سنیں گے کہ انتظامی امور کے متعلق بحثیں ہو رہی ہوں کہ فلاں منتظم اعلیٰ یوں کرتا ہے اور فلاں یوں کرتا ہے۔ ان بیچاریوں کی غیبتیں بھی چھوٹی چھوٹی، کپڑوں کے متعلق، نخروں کے متعلق، اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق تھوڑا سا چسکا پورا کیا اور ایک مردہ بہن کا گوشت کھایا اور چھٹی کر لی۔ لیکن جب مرد غیبت کرتے ہیں تو وہ پھر بڑی تباہی مچاتے ہیں۔ وہ تو یوں لگتا ہے قبرستان اکھیڑ کر کھائے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو بھوک بند نہیں ہوتی ان کی۔ اس لیے بہت خطرناک بیماری ہے۔ قرآن کریم نے بے وجہ اس پر زور نہیں دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بارہا سوسائٹی کو غیبت سے پاک رکھنے کے لیے نصائح فرمائیں اور افواہیں پھیلانے والوں کو باز رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم پر پھر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا، ایسے مومنوں کو مسلط کرے گا جو پھر تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ کمزوری کی حالت اسی طرح رہے گی۔ یہ کمزوریاں، اس میں بڑی عظیم الشان خوشخبری ہے۔ فرمایا ہے یہ جو غیبت پھیلانے والے اور غلط باتیں پھیلا کر مسلمانوں کے حوصلے بند کمزور کرنے والے، نیچے گرانے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مسلمان اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور کلیتاً مغلوب ہو جائیں گے۔ کیسی لطافت کے ساتھ ان لوگوں کی ناکامی اور مسلمانوں کے غلبے کی خوشخبری دے دی۔ فرمایا جو چاہتے ہو کر لو، اس تقدیر کو تم نہیں بدل سکتے کہ بالآخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ماننے والے مومنین کو خدا تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، اور وہ ایسی طاقت پا جائیں گے کہ پھر تمہاری شرارتوں کی تمہیں سزا دے سکیں گے۔ آج کمزوری کی حالت میں دیکھ کر تم جو چاہے کرتے پھرتے ہو، لیکن بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارو، یہ وقت بدلنے والے وقت ہیں۔ پس جماعت کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جو منافقین ایسی باتیں پھیلاتے ہیں جس سے جماعت کو کمزور کرنا مقصود ہے، ان کو میں قرآن کی زبان میں متنبع کرتا ہوں کہ تم لازماً ناکام ہوگے۔ یہ ایک زندہ جماعت ہے خدا کے فضل کے ساتھ، اس کے نگرانی کرنے والے خدا کے فضل سے زندہ ہیں۔ ان نگرانی کرنے والوں کا ایک خدا ہے جو ان پر ہمیشہ نگران ہے اور ان پر ان کی مدد کو ہمیشہ مستعد رہتا ہے۔ اس لیے تم ناکام رہو گے، تمہاری افواہیں ناکام رہیں گی، اور وہ وقت آئے گا جب تک تم ان شرارتوں کی سزا دیے جاؤ گے۔ اس لیے تم نے تو بہرحال ناکام رہنا ہے۔ میرے اصل مخاطب تو وہ مومن ہیں جو کسی نہ کسی حد تک ان بیماریوں میں ملوث ہو جائیں گے یا ہو جاتے ہیں، اور جن کے نتیجے میں جماعت مومنین کو دکھ ضرور پہنچتا ہے۔ غلبے کی آخری تقدیر تو نہیں بدل سکتی جیسا کہ بیان فرمایا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مومنوں کی سوسائٹی ضرور دکھ اٹھاتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا اور کچھ بدبختوں نے اس کو پھیلا دیا تو کتنی شدید تکلیف پہنچی ہے مومنوں کی سوسائٹی کو۔ وہ نامراد اور ناکام ہوئے، یہ درست ہے، لیکن ایک مہینہ کتنی اذیت اٹھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دکھ اٹھایا، اور سارے صحابہ کی جو کیفیت تھی کرب کی، اس کی تفصیل تو بیان نہیں ہوئی، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ بس یہ خیال کر لینا کہ چونکہ غلبہ آخری ہمارا ہوگا اس لیے فرق نہیں پڑتا، ایک احمقانہ خیال ہے۔ تکلیف ضرور پہنچتی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوڑ کا علاج نکل آیا اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بے شک کوڑ ہو جائے، میں نے آخر اچھے ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی کہے کہ جی وہ زمانہ گزر گیا جب سل کا علاج نہیں ہوا کرتا، 2 سال کی ٹکیاں کھانی ہیں اور 2 سال کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس لیے بے شک ہو سل مجھے۔ ایسے آدمی کو پاگل کا بچہ تو کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی اس کو معقول درجہ تو نہیں دے سکتا۔ اس لیے غلبے کی پیشگوئی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ دشمن ناکام ہوگا، مومن پر موت نہیں آ سکتی، لیکن تنبیہ یہ کی گئی ہے کہ تمہارے لیے 2 راستے ہیں۔
ایک صحت کا رستہ ہے، توانائی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ چھلانگیں لگاتے ہوئے ترقی کی راہوں پر آگے بڑھو، اور ایک رستہ ہے گھسٹ گھسٹ کے گرتے پڑتے کراہتے ہوئے مریضوں کی طرح تم اس منزل تک پہنچو جہاں تم نے بہرحال پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو کون سا رستہ ہے جو تم اختیار کرو گے؟ ذلت کے ساتھ گھسٹتے ہوئے تکلیفیں اٹھا کر اس منزل تک پہنچنا ہے جس طرح خدا تمہیں چاہتا ہے، غازیوں کی طرح چھلانگیں لگاتے ہوئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہر قدم پر لطف اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچنا ہے۔ بس قرآن کی تعلیم کو توجہ سے سنا کریں اور اس پر عمل کیا کریں، اور بھولا نہ کریں بات کو۔ یہ بات ایک دفعہ ربوہ میں نے خطبے میں کہی تو کچھ عرصے تک یہ رپورٹیں ملیں کہ بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ کچھ عورتوں کے خط آنے لگے کہ جی اب تو ہم بھی بات کرتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ اوہ یہ تو غیبت ہو رہی ہے، پھر رکتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر بھول گئے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ کہ یہی تو مطلب ہے کہ لوگ بھولنے والے ہیں، مگر ان کو یاد کروانا ہے اور بہرحال کرواتے چلے جانا ہے۔ لیکن یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جن کو جلدی بھول جائیں آپ، ان کا ہماری قومی زندگی اور قومی موت سے تعلق ہے، اس لیے یاد رکھیں۔ اور ہر سننے والے کو میں سب سے زیادہ پابند کرتا ہوں، اگر کوئی شخص سنتا ہے اور متعلقہ افسران کو یا مجھے براہ راست مطلع نہیں کرتا کہ آج میں نے ربوہ کی فلاں دکان پر بیٹھ کے یہ بات سنی ہے، یا فلاں بازار میں چلتے ہوئے ایک شخص نے مجھے یہ قصہ سنایا، یا فلاں دکان پر یہ باتیں ہو رہی تھیں اور فلاں فلاں صاحب موجود تھے، کیا ان کا رد عمل تھا، اگر وہ مجھے نہیں پہنچاتا تو وہ پھر میری بات کا انکار کرنے والا ہے، وہ قرآن کریم کی تعلیم کی حکمت کو نہیں سمجھتا۔ متعلقہ لوگوں تک اگر یہ سارے لوگ سننے والے باتیں پہنچانے شروع کر دیں تو بیماری کا آنن فانن قلقمہ ہو سکتا ہے، حوصلے مر جاتے ہیں ان لوگوں کے جو ایسی باتیں پھیلاتے ہیں۔ ایک آدمی بھی اگر ضرورت سے صحیح حالات کی رپورٹ کر دے تو اسی سے ہی ان مریضوں کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے جو آگے مرض پھیلانے والے مریض ہیں۔ تو اس لیے ہر احمدی جو سنتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ وہ جواب دہ ہے، اور مجھے جواب دہ ہے کا مطلب ہے کہ بالآخر خدا کو جواب دہ ہے، کیونکہ میری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منصب پر کھڑا کیا ہے۔ بس اس منصب کی رعایت سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص جواب دہ ہے۔ اگر وہ باتیں سنے گا اور سن کر آگے پہنچانے کی عادت نہیں ڈالے گا تو پھر وہ اس بیماری میں آگے پھیلانے کے لیے ایک میڈیم بن رہا ہے، اور اس سزا سے وہ مبرہ نہیں ہو سکتا جو بیماروں کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک صحت مند وجود کی طرح بیماریوں کے خلاف دفاع کرنے کی اہلیت پیدا کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج کچھ مرحومین کی نماز جنازہ غائب ہوگی جمعے کے مان بعد۔ ان میں سے ایک ہمارے ملک حبیب الرحمن صاحب مرحوم ہیں جو ربوہ میں ایک لمبے عرصے تک مختلف جماعتی خدمتوں پر مامور رہے، اور خصوصاً مشکل حالات میں اسکول کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے، کیونکہ انسپیکٹر آف اسکول رہے تھے بڑا لمبا عرصہ، اس لیے ان لوگوں سے تعارف تھا، ان کے جو اس محکمے سے تعلق رکھنے والے ہیں کئی ان میں سے بڑے افسر تھے، ان کے مزاجوں کو جانتے تھے
کس طرح بات کرنی ہے. تو شدید سختی کے اور شرارت کے دور میں بھی ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے میٹھا پھل دیا اور کئی قسم کی تکلیفوں سے ہمارے بچے بچ جاتے رہے. ویسے بھی خدمتیں اور بھی کئی کرنے کا موقع ملا. ہمارے ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام صاحب کے ماموں تھے اور ان کے ایک بھائی چودھری عبدالرشید صاحب بھی مسجد میں بہت معروف ہیں، یعنی ہماری انگلستان کی جماعت میں بہت معروف ہیں، اچھے خدمت کرنے والے ہیں. دوسرا جنازہ ہے والدہ صاحبہ مکرم جہانگیر محمد صاحب جوئیہ. یہ ہمارے خوشاب کے امیر ہیں جنہوں نے تمام عمراء میں سب سے زیادہ کلمہ شہادہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور مشقتوں اور تکلیفوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر پھر آگے قدم بڑھا کر قربانیاں دی ہیں. ایک موقع پر میں نے ان کو لکھا بھی کہ آپ اب بیج لگانا تو فرض نہیں ہے، مگر جو لگاتے ہیں اس حق کی خاطر کہ ہاں ہمارا حق ہے، فرض ہو یا نہ ہو، وہ قربانی دے رہے ہیں ساری جماعت کے لیے اور اس کلمے کی عظمت کے لیے قربانی دے رہے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد ضرور بیج لگا کے پھرے. آپ کے سپرد جماعت کی ذمہ داریاں ہیں، وہ جیل میں بیٹھ کر تو آپ پوری نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ چھوڑ دیں اس بات کو اب. اور میں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کو کوئی اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے. جماعتی کاموں کی خاطر آپ کو امیر مقرر کیا گیا ہے، جماعت قربانیاں دے رہی ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر امیر بیج لگا کر پھرے. اس کا ان کے اوپر ایسا اثر پڑا کہ مجھے اطلاع آئی کہ ہر وقت جیل میں روتے رہتے ہیں کہ میں اب نہیں کر سکتا یہ قربانی، مجھے روک دیا گیا ہے. اس پر پھر میں نے ان کو لکھا پھر ٹھیک ہے جو چاہیں کریں، اللہ توفیق دے آپ کا نائب کو کہ وہ آپ کے کام سنبھال لے. ان کی والدہ کا اس قید کی حالت میں وفات پانا اور پھر ان خصوصی حالات میں جبکہ والدہ بیٹے سے نہیں مل سکتی تھیں، بیٹوں کا یہ احساس کہ میں نہیں جا سکا، کافی جذباتی لحاظ سے تکلیف دہ صورتحال ہے. لیکن یہ خدا نے فضل کیا کہ عارضی طور پر ان کو 10 دن کی بیل مل گئی اور یہ والدہ کے جنازے میں شامل ہو سکے. تیسرا جنازہ ہمارے ایک ماموزاد بھائی سید نسیم احمد شاہ صاحب کا ہے، جو سیدہ میرہپا جو ہماری والداؤں میں سے ایک والدہ ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کا ہے. ہمارے کھیلوں میں ہوتا ہے نا بیسٹ آف 3، تو میں 3 بھائی ہیں، یہ میں ان سب کو ہمیشہ مذاق سے کہا کرتا تھا کہ تم میں سے نسیم بیسٹ آف 3 ہے، کیونکہ خدمت دین کے لحاظ سے، جماعتی تعلق کے لحاظ سے منکسر مزاجی اور خدمت لوگوں کی کرنا، خدا تعالیٰ نے اس لحاظ سے ان میں بڑی خوبیاں رکھی تھیں. غیر معمولی خدا تعالیٰ نے اس شخص میں محبت اور خدمت کا جذبہ اور خوش اخلاقی عطا فرمائی تھی. تو نومبری میں سب سے پہلے انہی کو خدا تعالیٰ نے بلانا تھا، بہرحال جو بھی اس کا مقدر ہے. کینیڈا میں ان کی وفات ہوئی اور آج ہی جمعے کے دن ربوہ میں ان کی تدفین ہونی تھی اور جنازہ ہونا تھا. مجھے پتہ نہیں کس وقت وہاں ہونا ہے، بہرحال پچھلے جمعے ان کی وفات ہوئی ہے اور جنازہ نعش آج صبح پہنچی ہے ربوہ، اب تو وہاں دیر ہو چکی ہوگی. بہرحال ان تینوں کے علاوہ بھی کچھ مرحومین کی نماز جنازہ غائب ہوگی جن کا اعلان میں نے کرنے کے لیے کہا تھا. ہو چکا ہے؟ بس ٹھیک ہے. تو ان سب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.